آپ اسے کہہ دیجیے۔ یہ خیال مشرکین مکہ نے بھی ظاہر کیا تھا، مکہ والے بھی آخرت کے منکر تھے۔ آپ کہہ دیجیے کہ بلا پر بھی، ہاں کیوں نہیں، میرے رب کی قسم، یعنی دوبارہ اٹھنا ہے، موت کے بعد حیات ہے، لتبصرن، ضرور تم کو اٹھایا جائے گا قبروں سے، دوبارہ موت کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا، ثم لتنبؤن بما عملتم، پھر ضرور تم کو بتایا جائے گا جو تم نے دنیا میں عمل کیا، نیک یا بد۔ تو اٹھانے کا مقصد کیا ہے؟ دوبارہ کہ تم سے تمہارے اعمال تم کو بتائے جائیں، نیک یا بد عمل جو تم نے کیے ہیں۔ پھر یہ سوال پیدا ہوتا تھا کہ اتنی خلقت، اربوں خربوں انسان گزر چکے ہیں، آج بھی موجود ہیں، نہ معلوم قیامت تک اور کتنے پیدا ہوں گے، تو اتنے لوگوں کا حساب کتاب کس کو یاد ہوگا؟ اللہ فرماتے بذالک علی اللہ یسیر، تمہیں مشکل لگتا ہے پر یہ اللہ کے اوپر آسان ہے۔ اتنی مخلوق کا حساب کتاب، ان کے اعمال کا محفوظ رکھنا اللہ کی سب سے پہلی بات تو کہ اللہ کے علم میں کوئی چیز اللہ کے علم سے باہر نہیں، وہ کچھ بھی اور چیز نہ ہو تو اپنے علم کی بنیاد پہ فیصلہ کریں گے، جو تم نے نیک کیا وہ۔ اس کے باوجود اعمال لکھے بھی جاتے ہیں، اعمال زمین میں ٹیپ بھی ہوتے ہیں، اعمال جسم اور باڈی میں ٹیپ بھی ہوتے ہیں جو ہم کہتے ہیں، تو یہ سب ریکارڈ بھی نکلے گا۔ یوم اذن تحدث اخبارہا، اس دن قیامت کے دن زمین اپنی خبریں نشر کرے گی کہ میری پیٹھ پر اس شخص نے یہ نیک یا برے عمل کیے۔ پھر اللہ زبان پر مور لگا ہاتھ پاؤں سے کہیں گے کہ بتاؤ تم سے کیا کام لیا، تو ہاتھ پاؤں بھی انسان کے شہادت دیں گے کہ اس شخص نے ہم سے یہ کام لیے۔ فرشتے بھی شہادت دیں گے، اور جس آبادی میں لوگ رہتے ہیں وہ آبادی والے بھی ان کے بارے میں بتائیں گے کہ یہ ہماری آبادی میں اچھا، سوسائٹی میں اچھا آدمی تھا، یہ برا آدمی تھا۔ تو کئی شہادتیں گزریں گی، پھر فیصلہ کریں گے۔ تو یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ فآمنوا باللہ ورسولہ، سو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، والنور الذی انزلنا، اور اس نور پر ایمان لاؤ جو ہم نے نازل کیا۔ یا نور سے مراد ہے قرآن حکیم، یعنی قرآن سراپا نور ہے اور یہ دلوں کو روشن کرتا ہے، حق کی رستے کو روشن کرتا ہے، سو اس پر ایمان لاؤ۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ جو تم عمل کرتے اس سے باخبر ہے۔ یوم یجمعکم لیوم الجمع، اس دن کہ اللہ تمہیں اکٹھا کرے گا، اکٹھا کرنے والے دن میں، اور یہ دن کیا ہوگا؟ ذالک یوم التغابن، یہ ہوگا ہار جیت کا دن، نقصان اٹھانے کا دن، یعنی بہت سے لوگ اس میں نقصان اٹھائیں گے، اس لیے کہ دنیا میں اکثریت بد لوگوں کی ہے، اکثریت، سو اسی لیے اس دن کو تغابن کہا، نقصان اٹھانے والے، ورنہ فائدہ اٹھانے والے بھی تو ہوں گے۔ تو اس دن کہ اللہ تمہیں جمع کرے گا، جمع کرنے والے دن، اور یہ دن ہوگا ہار جیت کا۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ، اور جس شخص نے دنیا میں رہتے ہوئے اللہ پر ایمان لایا، وَيَعْمَلْ صَالِحًا، اور زندگی میں نیک اعمال کرتا رہا، یکفر عنہ سیئاتہ، اللہ دور کر دے گا اس سے اس کے چھوٹے موٹے گناہ۔ یعنی مومن آدمی سے بھی تو غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن اس کی چھوٹی موٹی غلطیاں اللہ یوں ہی بغیر توبہ کے معاف کر دے گا اس کے نیک اعمال کی وجہ سے۔ تو نیک اعمال بھی انسان کے کفارہ سیئات ہوتے ہیں۔ جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو ایک فرض ادا ہوتا ہے، اور جب دوسری نماز پڑھتے ہیں تو ایک فرض ادا ہوتا ہے،
لیکن اس نماز کے بیچ میں جو چھوٹے موٹے گناہ ہوئے وہ نماز سے معاف ہو جاتے ہیں۔ وضو کرتے ہیں، ہاتھ دھوتے ہیں تو ہاتھوں کے گناہ گرتے ہیں، منہ دھوتے ہیں تو منہ کے، ہاتھ پاؤں دھوتے ہیں تو پاؤں کے۔ تو مطلب یہ کہ جو بھی نیکی کرتا ہے آدمی، اس نیکی سے اس کے گناہ بھی صغیرہ چھوٹے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اس کے لیے توبہ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ وَيُدْخِلُ جَنَّاتٍ تَجْرِي، اور ان لوگوں کو داخل کرے گا اللہ ایسے باغات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، یہ ہمیشہ رہیں گے ان میں، ہمیشہ ہمیشہ، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ یعنی جنت میں چلے جانا یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ یہ ایمانداروں کا ذکر تھا۔ اور والذین کفروا، جن لوگوں نے اس دنیا میں کفر کا رستہ اختیار کیا، نہ اللہ کو مانا، نہ نبی کو مانا، نہ قیامت کو مانا، نہ قرآن کو مانا، وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، ہماری آیات کی تکذیب کی، جھٹلایا، نہیں مانا، اولئک اصحاب النار، یہ دوزخ والے ہیں، آگ والے ہیں، اور خالدین فیہا، یہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وبئس المصیر، اور آگ یعنی دوزخ یہ بہت بری جگہ ہے جہاں یہ پلٹ کر جائیں گے، جہاں پلٹ کے جائیں گے یہ بہت بری جگہ ہے۔ تو یہ ایمان اور اعمال صالحہ کا اور ایمان نہ لانے اور برے اعمال کا نتیجہ ہوگا، اس کا نتیجہ جنت، اس کا نتیجہ دوزخ۔ یہ بات ہو چکی۔ اب اللہ تعالیٰ کچھ اور اخلاقی باتیں، اصلاحی باتیں فرماتے ہیں کہ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، دیکھو تمہیں کوئی مصیبت نہیں پہنچتی مگر جو مصیبت بھی پہنچتی ہے وہ اللہ کے حکم سے۔ مطلب کہ دنیا میں خیر ہے یا شر، یہ بھی تقدیر کا مسئلہ ہے، مسئلہ تقدیر، کہ تمہیں جو حالت بھی پیش آتی ہے وہ اللہ کے حکم سے ہوتی ہے۔ اللہ نہ چاہے تو کچھ بھی نہیں ہوتا، اللہ کے چاہنے سے ہی ہوتا ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ اچھی حالت ہو تو پھر تو ہر کوئی کہتا ہے کہ اللہ نے چاہا، لیکن بری حالت ہو تو پھر ذرا سوچتا ہے کہ یہ بھی اللہ نے چاہا۔ تو فرماتے ہیں ہاں ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، تمہیں کوئی مصیبت نہیں پہنچتی مگر اللہ کے حکم سے۔ تو ایمان کا یہ فائدہ ہے کہ مومن آدمی مصیبت کی حالت میں بھی مطمئن ہوتا ہے، کہتے یہ میرے اللہ کی مرضی، یہ اللہ نے بھیجی ہے، تو اس میں بھی مطمئن ہوتا ہے۔ کافر جس کا اعتقاد اللہ پہ نہیں ہے وہ خیر اور شر کو اپنی طرف منسوخ کرتا ہے، شر پہنچتا کہتا ہے ہو میں نے یہ کام نہیں کیا تھا اس لیے ہوا، یہ کر لیا اس لیے ہوا، تو وہ کڑتا رہتا ہے مجھے یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا کہ میں نے کیا تو یہ ہو گیا، وہی نہیں کہتا کہ اللہ کی طرف سے مقدر تھا۔ تو تقدیر کا یہ سب سے بڑا فائدہ ہے کہ مومن کبھی غیر مطمئن نہیں ہوتا، اچھی حالت میں تو مطمئن ہوتا ہے لیکن بری حالت پہ بھی نہیں، وہ سمجھتا ہے کہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی کوئی حکمت ہوگی، میرے لیے کوئی خیر ہوگی، تو وہ مصیبت آنے پہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتا ہے اور یوں اطمینان اور تسلی حاصل کرتا ہے کہ کوئی بات نہیں ہے، یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے آیا ہے تو مجھے قبول ہے۔ پھر یہ کہ یعنی اس تکلیف کو دور کرنے کے لیے کوئی غلط طریقہ بھی اختیار نہیں کرتا، جبکہ کافر غلط طریقے اختیار کرتا ہے، مشرک غلط طریقے اختیار کرتا ہے، وہ جائز ناجائز نہیں دیکھتا، حلال حرام نہیں دیکھتا، لیکن مومن مصیبت کو ٹلانے کی کوشش تو کرتا ہے لیکن جائز رستے سے، ناجائز سے نہیں، اور کافر جائز ناجائز نہیں دیکھتا۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، اور جو شخص اللہ پر ایمان لاتا ہے اللہ اس کے دل کو ہدایت پہ رکھتے ہیں، تو اس کا دل مطمئن ہوتا ہے، ہدایت پہ ہوتا ہے، وہ جزا فضا رونا چیخنا نہیں کرتا مصیبت میں بھی،
صبر و تحمل سے کام لیتا ہے. اور یہ لفظ یہدا قلبہ بھی پڑھا جاتا ہے، یہدا قلبہ. تو یہدا قلبہ ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے اس کا دل مطمئن ہوتا ہے. یہدا پڑھے تو اس کا معنی اطمینان ہے. یہدے پڑھے دال کی زیر سے تو اس کا معنی ہے ہدایت پہ رکھنا. اللہ اس کے دل کو ہدایت پہ رکھتے ہیں. یا یہ کہ اس کا دل تسلی میں ہوتا ہے، اطمینان میں ہوتا ہے. واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تو سب کچھ جاننے والے ہیں، اس لیے وہ بندے کے ساتھ ایسا معاملہ کرتے ہیں جو اس کے حق میں فی الحال یا فی المعاد، ابھی یا آگے چل کر بہتر ہوتا ہے. کبھی ایسا ہوتا نا فوری طور پہ حالات اچھے نہیں ہیں، آج میں ڈگمگاتا ہے لیکن اس کا رزلٹ اچھا نکلتا ہے، آگے چل کر اس میں کوئی بہتری ہوتی ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتے ہیں. واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، تم لوگوں کا کام یہ ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. تو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کوئی دو چیزیں نہیں ہیں، ایک ہی چیز ہے. صرف یہ کہ جو کچھ قرآن میں آیا ہے اس کو اطیع اللہ کہتے ہیں، اور جو حضور نے فرمایا اس کو اطیع الرسول کہتے ہیں یا کیا ہے. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اگر تم نے منہ پھیر لیا، کس سے؟ اللہ کی اطاعت سے، رسول کی اطاعت سے منہ پھیر لیا، تو اس کا نقصان کس کو ہوگا؟ یعنی اس کا نقصان خود تمہیں ہوگا. اللہ کا کوئی نقصان نہیں اگر تم یعنی اس کی اطاعت سے منہ پھیر لو، یا نبی کا کوئی نقصان نہیں کہ اس کی اطاعت سے. فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، تو بے شک ہمارے رسول کے ذمہ تو کھلا پیغام پہنچانا ہے. اس نے ڈیوٹی ادا کر دی، پیغام پہنچا دیا. اب کوئی نہیں اطاعت کرتا تو نقصان اپنا کرتا ہے، اس سے رسول کا کوئی نقصان نہیں. یہ بلاغ کا جو لفظ جی بلاغ کا جو لفظ ہے، ہاں، بلاغ کا معنی پہنچانا. یہ وہی تبلیغ کا اسی سے آیا ہے. بلاغ تبلیغ کی معنی، بلاغ کا معنی پہنچانا، یعنی اس کے ذمہ تو کھلم کھلا پہنچانا ہے میرا پیغام لوگوں تک. جی اللہ لا الہ الا ہو، پھر اس پیغام کی اصل الاصول کیا ہے؟ وہی اللہ کی توحید. وہ یہ کہ اللہ ہو یعنی اللہ ہی موجود ہے، واحد لا شریک ہے. لا الہ الا ہو، کوئی معبود، کوئی لائق عبادت نہیں اس کے سوا. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ ہی پر چاہیے کہ اہل ایمان بھروسہ رکھیں، اللہ ہی پر اہل ایمان توکل کریں. تو توکل کا معنی ہوتا ہے کہ اللہ نے کچھ اسباب پیدا کی، ٹھیک ہے، اچھائی کے بھی کچھ اسباب ہیں، برائی کے بھی اسباب ہیں. تو یہ دنیا عالم اسباب ہے. جو چیز اچھائی یا برائی آتی ہے وہ اسباب کے تھرو آتی ہے. ہاں کبھی اللہ تعالیٰ بغیر اسباب کے بھی کر دیتے ہیں، لیکن عام طور پہ اسباب کے تھرو آتی ہے. تو توکل کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جو خیر کے اسباب پیدا کیے ہیں، یا شر کو دور کرنے کے لیے یا خیر کو لانے کے لیے جو اللہ نے اسباب پیدا کیے ہیں اور جن کو اختیار کرنے کا ہمیں حکم ہے، وہ اسباب تو ہم ضرور اختیار کریں، ٹھیک ہے نا. لیکن ان پر رزلٹ کیا نکلتا ہے یہ اللہ پہ چھوڑ. یہ نہیں کہ میں نے یہ کام کر لیا ہے تو جب ہو ہی کے رہے گا، نہیں، کہ میرا کام اتنا تھا، جو رستہ اللہ نے جو سبب بنایا تھا وہ میں نے اختیار کر لیا ہے، آگے نتیجہ کیا نکلتا ہے یہ اللہ جانتا ہے. اس کا نام ہے توکل. تو توکل کا معنی ہاتھ پاؤں توڑ کر بیٹھنا نہیں، کہ آدمی کے لیے اسباب اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے ہیں. دیکھیے مثلا روٹی سامنے رکھی ہوئی ہے، پانی سامنے رکھا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں کہ زندگی اور موت تو اللہ کے ہاتھ میں کیوں کھاؤں، میں کیوں پیوں، میں اللہ پہ توکل کرتا ہوں. یہ توکل نہیں، خودکشی ہے. خودکشی ہے
کہ اللہ نے زندگی کے لیے یہ سبب پیدا کیا ہے کھانا پینا، اور وہ موجود بھی ہے اور تو پھر بھی نہیں کھا رہا، تو تو اپنے آپ کو مار رہا ہے، تو یہ خودکشی توکل نہیں۔ توکل یہ ہے کہ اللہ نے زندگی کے اسباب میں سے یہ سبب پیدا کیا کہ عمدہ کھانا کھائیں، صحیح پانی پئیں، اس سے زندگی بنتی ہے۔ اب یہ کام تو میں نے کر لیا، لیکن اس کھانے اور پینے سے زندہ رکھنا آگے اللہ کا کام ہے۔ یہ نہیں کہ میں نے یہ کھا لیا پی لیا تو اب میں زندہ رہوں گا، یہ توکل ہے۔ تمہارا مطلب ہے کہ اسباب اختیار کرنا اور رزلٹ اللہ پہ چھوڑنا، یہ توکل ہے۔ اسباب اختیار نہ کرنا یہ توکل کے منافی ہے۔ زندگی بچانے کے لیے تو یہاں تک حکم ہے کہ حلال میسر نہیں تو حرام کھا لو مگر زندگی بچاؤ۔ اب کوئی یہ کہتا ہے کہ میں کیوں حرام کھاؤں، میں تو نہیں کھاتا، اللہ نے منع کیا، تو وہی بات، اللہ نے ایسی حالت میں اس کو جائز بھی تو کہا ہے۔ تو اس لیے کہتے ہیں اہل علم کہ اگر کوئی شخص بھوک سے تڑپ رہا ہے اور اس کے پاس سور ہے یا اور کوئی حرام چیز ہے اور کہتا ہے یہ تو حرام ہے میں نہیں کھاتا، اور تڑپ کے مر گیا، تو یہ خودکشی کا مجرم ہے۔ اس کو اتنا کھانا چاہیے کہ زندگی بچے، اس لیے کہ یہ بھی ایک سبب ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اس وقت جائز قرار دیا ہے۔ ہاں یہ ہے کہ اور حلال چیزیں موجود ہیں پھر آپ حرام میں ہاتھ ڈالتے ہیں، یہ غلط ہے، اور نہیں ہیں فقط اس کے سوا، اور آپ دیکھتے کہ یہ نہ کھایا تو میں زندگی نہیں رہے گی، تو پھر کھانا ضروری ہے۔ خیر یہ معنی توکل کے۔ یا ایھا الذین آمنوا، نبی کریم علیہ السلام مسجد میں تھے، ایک صاحب آئے اونٹ پر سوار ہو کر، بادشاہ ہے، مسجد کے صحن میں اونٹ کھڑا کیا تو اندر آیا، سلام کیا اور پوچھا حضور کہ میں اونٹ کو کھولا چھوڑوں اللہ پہ توکل کروں یا اس کو باندھ کے آؤں تو اللہ پہ توکل کروں، یعنی کھولا چھوڑ دوں اور اللہ پہ بھروسہ کروں کہ کوئی نہیں اس کو لے جائے گا، یہ نہیں بھاگے گا۔ حضور نے فرمایا نہیں، عاقل و توکل، جا کر پہلے اس کو باندھو پھر توکل کرو، اس لیے کہ حفاظت کا ذریعہ باندھنا ہے، یہ ذریعہ اللہ نے پیدا کیا ہے، تو تم کھلا چھوڑ کے آتے ہو تو یہ توکل نہیں ہے۔ جو سبب ہے حفاظت کا وہ اختیار کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروہ، اے ایمان والو، تمہاری بعض بیویاں اور تمہارے بعض اولاد تمہارے دشمن ہیں۔ بعض اس لیے کہ یہاں من کا لفظ جو ہے نا اس کا معنی بعض ہے، سب نہیں، سب بیویاں سب بچے ایسے نہیں ہیں، بعض عورتیں اور بعض بچے تمہارے وہ تمہارے دشمن ہیں، مطلب یہ کہ وہ تمہارے دین میں رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں، رکاوٹوں کا ذریعہ بنتے ہیں، لہذا فاحذروہم، ان سے بچ کے رہو، ان سے ہوشیار رہو، کہیں تم سے ایسا کام نہ کرا دیں جس سے تمہارے دین کا نقصان ہو۔ یہ نہیں کہا کہ ان سے علیحدہ ہو جاؤ، ٹھیک ہے نا، یا ان کو مار پیٹ کرو، یہی وہ نہیں، فرمایا کہ فاحذروہم، ان سے چکنا رہو، ہوشیار رہو، کہیں وہ کوئی ایسا مطالبہ نہ کر دے جو اللہ کی ناراضگی کا باعث ہو، ایسے مطالبات ان کے مت مانو، اس لیے کہ یہ ایک طرح کی دشمنی ہے۔ فاحذروہم، ایک صحابی تھے، وہ جب بھی جہاد کے لیے تیار ہوتے تو بیوی اور بچے لپٹ جاتے، رونے لگتے کہ ہائے آپ چلے گئے ہمارا کیا بنے گا، ہمارا کیا بنے گا، مطلب کہ ہو سکتا ہے آپ زندہ واپس نہ آئیں۔ تو یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ یہ محبت میں ایسا کرتے تھے کہ آپ ہمیں اکیلا چھوڑ کے کیوں جا رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، تو وہ بڑا پریشان ہوتے تھے
آخر وہ تنگ آئے کہ یار میں جب بھی نیکی کے لیے جاتا ہوں تو یہ لپٹ جاتے ہیں، تو انہوں نے کوئی ان کو سزا دینے کا ارادہ کر لیا، ان کو سزا دیں گے، ایسا نہ کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، سزا بھی نہیں دو۔ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا، اگر تم ان سے درگزر کرو، ان کی بات کو جانے دو، جو کہتے ہیں کہتے رہیں، درگزر کرو، وَتَصْفَحُوا، تعفو تم ان کو معاف کر دو، یعنی ان کی ایسی باتوں کو معاف کر دو، وَتَصْفَحُوا اور اس کو آئی گئی کر دو، وَتَغْفِرُوا ان کو معاف بھی کر دو دل سے، کہ ان انجان ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے، اس لیے ایسی باتیں کرتے ہیں۔ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو اللہ تعالیٰ بھی غفور الرحیم ہے، مطلب ہے کہ ان کو سزا دینے کی ضرورت نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ ان کی ایسی غلط باتوں پہ عمل نہیں کرو، ایسی باتیں ان کی مانو بھی نہیں، اور یہ کہ ان کو علیحدہ کرو اس کی بھی ضرورت نہیں ہے، صرف یہ کہ ان کی غلط بات مانو نہیں۔ انما اموالکم واولادکم فتنہ، اور یہ بات یاد رکھو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد یہ آزمائش، امتحان، اولاد بھی مال بھی یہ امتحان کی چیزیں ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ ہر امت کے لیے ایک امتحان کی چیز ہوتی ہے، اور تھی میری امت کا امتحان مال میں ہے۔ مال فتنہ ہے، یعنی ہر امت کے لیے کوئی فتنہ سے مراد یہاں اس آزمائش اور امتحان، تو میری امت کا فتنہ آزمائش وہ کیا ہے؟ مال ہے، یعنی کئی لوگ اس کی محبت میں پڑھ کر جائز ناجائز نہیں دیکھیں گے، اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، پھر جائز ناجائز جگہ خرچ کرنے کی بھی نہیں دیکھیں گے، تو نہ آمد نہ خرچ، دونوں میں حلال حرام کی تمیز نہیں کریں گے، تو ایک بڑے فتنے میں مبتلا ہوں۔ اسی طرح اولاد کا معاملہ بھی ہے، جیسے کہ اوپر کہہ دیا کہ اولاد بھی فتنہ ہے، یعنی بسا اوقات اولاد ایسے مطالبات کرتی ہے کہ جو اللہ کے ہاں ٹھیک نہیں ہوتے، اگر ان کا مطالبہ پورا کیا جائے تو آدمی گناہ میں مبتلا ہوتا ہے۔ تو ان دونوں چیزوں کا یعنی خیال رکھو، مال کی آمدن اور خرچ، آمدن کیسے ہے، خرچ کہاں ہو رہا ہے، اس کا خیال رکھو۔ اسی طرح اولاد کے بارے میں کہ ان کے جائز مطالبات تو ٹھیک ہے، لیکن ناجائز مطالبات ان کے مت مانو، یہ فتنہ ہیں، یعنی امتحان کی چیزیں ہیں، آزمائش کی چیزیں ہیں۔ واللہ عنده اجر عظیم، اور اللہ تعالیٰ جو ہیں ان کے پاس بہت بڑا اجر عظیم ہے، بہت بڑا ثواب ہے۔ اگر یہاں احتیاط کی زندگی گزاری تو وہاں بہت بڑا اجر ملے گا اس کے بدلے میں۔ فاتقوا اللہ، سو اللہ سے ڈرو، مستطعتم، جتنا تمہارے بس میں ہے، اللہ سے ڈرو جتنا تمہارے بس میں ہے۔ تقوی کیا ہے؟ تقوی کہتے ہیں بچنے کو، لفظی معنی اس کا ہے بچنا، یعنی ایسے کاموں سے آدمی اپنے آپ کو بچائے کہ جن کے کرنے سے اللہ ناراض ہوتا ہے، تو ان کے کرنے سے اپنے آپ کو بچائے، اور جن کاموں کے نہ کرنے سے اللہ ناراض ہوتا ہے ان کے نہ کرنے سے اپنے آپ کو بچائے، وہ کرے، یعنی جو کرنے کے کام ہے کرے، نہ کرنے کے نہ کرے، یہ تقوی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تقوی کیا ہے؟ محافظت بر حدود شریعت، شریعت نے جو حدیں مقرر کی ہیں نا جائز ناجائز کی، ان کا دھیان رکھنا، حفاظت کرنا، اور باؤنڈری کو پاس نہ کرنا، جان فرما کہ یہاں اس کے آگے نہیں جانا، اس کے آگے نہیں جانا، آگے نہ جانا، یہی تقوی ہے، اندر رہنا، شریعت کے دائرے کے اندر رہنا، یہ تقوی ہے۔ تو فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، یعنی اس کے قوانین کی پابندی کرو، مستطعتم، جتنا تمہارے بس میں ہے۔ سورہ آل عمران میں ایک آیت ہے، اتقوا اللہ حق تقاتہ، اتقوا اللہ
اللہ سے ڈرو جیسے خدا سے ڈرنے کا حق ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور یہاں فرمایا کہ اللہ سے ڈرو جو تمہارے اختیار اور بس میں ہے۔ تو بظاہر دونوں آیتوں میں جوڑ نہیں لگ رہا کہ ایک جگہ ہے جیسا حق ہے ایسا ڈرو، ایک جگہ ہے کہ جتنا ڈر سکتے ہو اتنا ڈرو۔ لیکن اہل علم کہتے ہیں کہ کوئی تضاد نہیں ہے، کوئی ٹکراؤ نہیں ہے دونوں آیتوں کا۔ اصل میں تقوی کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے تقوی اعتقاد میں، ایک ہے تقوی اعمال میں، اعمال میں۔ تو جہاں تک اعتقاد کا تقوی ہے یعنی ایمانیات میں، کفر سے بچنا، شرک سے بچنا، نفاق سے بچنا، الحاد سے بچنا، ٹھیک ہے نا، وہاں تو یہ ہے کہ فاتقوا اللہ حق تقاتہ، وہاں ذرا بھی رعایت نہیں ہے، اللہ سے ایسا ڈرو یعنی کفر، شرک، منافقت سے جیسے ڈرنے کا حق ہے، وہاں ذرا سی بھی کمزوری قابل برداشت نہیں۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ بالکل نہیں بخشے گا اگر خدا کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اس سے کم درجے کے گناہ جس کے چاہے گا اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ تو لہذا وہاں تقوی کا معنی ہے اعتقاد میں، یعنی ایمانیات میں اللہ سے ایسا ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے، وہاں کوئی رعایت نہیں ذرا سی بھی۔ لیکن جہاں تک اعمال کا تعلق ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، باقی اعمال، تو یہاں فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ سے ڈرو جتنا تمہارے اختیار میں ہے، یعنی اس میں کمی بیشی برداشت قابل برداشت ہے، اس میں معافی ہو سکتی ہے، وہاں معافی نہیں ہو سکتی۔ ایمان میں کمزوری معافی نہیں ہو سکتی، اعمال کی کمزوری معافی ہو سکتی ہے، اور خود اللہ تعالیٰ نے اعمال میں کمزوری کو پیش نظر رکھا کہ کوئی آدمی کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا، کہا بیٹھ کے پڑھ لو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے ہو لیٹ کے پڑھ لو، ٹھیک ہے نا، رکوع سجدہ نہیں کر سکتے اشارے سے پڑھ لو، اللہ نے خود ہی رعایت دی ہے۔ روزے میں شدید بیمار ہے، تکلیف دہ ہے روزہ، بیماری پڑنے کا اندیشہ ہے یا بیمار ہونے کا پکا یقین ہے تو مت رکھو، پھر بعد میں قضا کر لینا۔ تو اعمال میں رعایت خود اللہ نے دی ہے، تو لہذا وہاں کی کمی بیشی بھی قابل برداشت ہے۔ لیکن فاتقوا اللہ حق تقاتہ، ایمان کے بارے میں ذرا سی کمزوری بھی قابل برداشت نہیں، وہاں بالکل مضبوط ایمان ہونا چاہیے۔ تو یہاں اعمال کا بات فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ سے ڈرو جتنا تمہارے بس میں۔ واسمعوا، اور سنو، یعنی اللہ کے احکامات سنو۔ واسمعوا، اور سنو، اس لیے کہ جو آدمی سنے گا نہیں وہ عمل کیا کرے گا؟ تو عمل سے پہلے سننا ضروری ہے، سننا، سمجھنا، پھر اس کے بعد عمل کی بات آتی ہے۔ اس لیے واسمعوا، سنو، وَأَطِیعُوا، اور پھر تیسرے نمبر پر کیا ہے کہ مانو بھی۔ خالی سن کے اٹھ کے چلے گئے اس سے کام نہیں چلے گا۔ وَاسْمَعُوا وَأَطِیعُوا، سنو اور مانو بھی، اطاعت بھی کرو۔ وَأَنفِقُوا، اور اپنے مال میں سے خرچ بھی کرو۔ یہ ایک مستقل بات ہے، کیونکہ پیچھے منافقوں کا ذکر تھا کہ وہ مال کرنے میں بخیل تھے۔ وہاں علی ایمان کے پہلے نے فرمایا کہ مال اس وقت سے پہلے خرچ کرو کہ موت آئے۔ اس وقت تم تمنا کرو گے کہ تھوڑا سا وقت میں نے تمہیں بہت خرچ کروں، مگر وہ تمنا فضول ہوگی، اس لیے صحت کے زمانے میں اپنا مال خرچ کرو۔ پھر مال خرچ کرنے کے مدات بھی مختلف ہیں۔ ایک فرض ہے زکوٰۃ، اگر نصاب تک مال ہے تو زکوٰۃ دو، صدقہ فطر ہے، قربانی ہے، ٹھیک ہے، یا کوئی نظر منت مانی ہے تو وہ ہے، یہ لازمی ہے۔ اس کے علاوہ یعنی اپنے غریب رشتہ دار ہیں، عزیز ہیں، مستحق ہیں، معذور ہیں، یا کم آمدنی والے، ان کی مدد ہے
تو اس کے بعد معاشرے کے یتیم ہیں، مسکین ہیں، تو یہ بہت سارے، بعض چیزیں واجب ہیں، بعض فرض ہیں، بعض مستحب ہیں. تو ان سارے مدات میں اپنی توفیق کے مطابق خرچ کرو. خیر لانفسکم، یہ تمہارے لیے ہی فائدہ مند ہیں، تمہارے لیے ہی بہتر ہیں، اس کا صلہ اور بدلہ تمہیں ہی ملے گا. وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، اور جو شخص اپنے نفس کی لالچ اور بخل سے بچا لیا کہ، کیونکہ نفس جو ہے نا، نفس کا معنی ہے دل، ٹھیک ہے، تو دل ہی اچھے اخلاق یا برے اخلاق کے پیدا ہونے کی جگہ ہے. تو بخل بھی برے اخلاق میں سے ایک رذیل خلق ہے. ایک شخص تھا، نبی کریم علیہ السلام کے سامنے اس کی تعریف کی کہ بڑا اچھا آدمی ہے، فلاں فلاں تعریف کی، بس تھوڑا سا بخیل ہے، تھوڑا سا بخیل ہے. حضور نے فرمایا بخیلی سے بڑا جرم کیا ہو سکتا ہے؟ جس بیماری کو تم چھوٹی سی کہتے ہو یہ تو بہت بڑی بیماری ہے. تو بخل انسان میں بہت بری بیماری ہے. اس لیے فرمایا اللہ نے کہ جو آدمی نفس کے بخل سے بچا لیا گیا اس کا نفس بخیل نہیں، جی، تو فاولئک هم المفلحون، فلاح پانے والے. مگر جس کے دل میں بخل ہے، لالچ ہے اور اپنے لیے ہی سب کچھ کرنا ہے، فرمایا کہ وہ فلاح نہیں پائیں گے. تو اس لیے فرمایا کہ بات سنو، بات کو مانو، اور جو کچھ تم کو دیا اس میں سے خرچ کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. ان تقرضوا اللہ، اگر تم قرض دو اللہ کو، قرضا حسنا، قرض حسنا، قرض حسن، قرض حسنا کہتے ہیں بلا سود قرض. تو ایک سودی قرض ہے، ایک بلا سودی قرض کو قرض حسنا کہتے ہیں. جی، اللہ کو قرض دینے کا کیا مطلب ہوا؟ یعنی اس کے رستے میں خرچ کرنا، اور یہاں جہاد میں خرچ کرنا مراد ہے، کیونکہ جہاد میں جو جاتے ہیں لوگ وہ فی سبیل اللہ جاتے ہیں مجاہدین، تو ان پہ جو خرچ کیا جائے گا وہ کیا ہوگا؟ اللہ کو قرض دینا ہوگا. اور قرض حسنہ جو ہے یہ واجب الادا ہوتا ہے، اس کی واپسی ضروری ہوتی ہے. قرض حسنہ کی واپسی ضروری ہوتی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کو قرض دو قرض حسنہ، تو یضاعف لکم، اللہ ڈبل کر کے تمہیں واپس دے گا. یعنی جس کو قرض حسنہ دیا جاتا ہے اس سے اتنا ہی لیا جاتا ہے جتنا دیا ہے، ڈبل نہیں. ٹھیک ہے، ہاں اپنی مرضی خوشی سے اگر وہ تھوڑا سا زیادہ دیتے تو ٹھیک ہے، لیکن آپ مطالبہ نہیں کر سکتے. اگر آپ مطالبہ کریں گے کہ نہیں مجھے 10 پر 110 دے تو یہ سود ہے، قرض حسنہ نہیں. ہاں آدمی اپنی مرضی سے 100 لیا تھا 110 آپ کو دیتا ہے تو ٹھیک. تو قرض، لیکن اللہ کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے میں تمہیں ڈبل دوں گا، کیونکہ یہاں قرض حقیقت میں قرض نہیں ہے. قرض تو وہ ہے جو اپنی ملکیت، آدمی اپنی ملکیت سے دوسرے کو دے جو مالک نہیں. یہاں تو سب کچھ کا مالک اللہ ہے، جو آپ دے رہے ہیں یہ بھی اسی کا ہے، اور یہاں اللہ کے ہاتھ میں تو نہیں ڈال رہے، کسی بندے کو دے رہے ہیں. لیکن یہ اتنا اونچا عمل ہے کہ اللہ اس کو کہتے ہیں جیسے میرے بندے کو نہیں دیا، یہ جیسے مجھے دیا. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے اللہ جتنا گناہ بھی دیں گے وہ سود نہیں ہے، وہ اس کا فضل ہے. ہاں بندوں میں یہ معاملہ ہوگا تو وہ سودی ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا. تو عام طور پہ اللہ تعالیٰ کیا قانون یہ ہے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو آدمی ایک نیکی کر کے لائے، ایک نیکی، تو اللہ اس کا 10 گنا دیتے ہیں. $1 دیا، $10 اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں دیں گے. اسی طرح ہر عمل کے بارے میں یہ شروعات ہے
یہاں سے پھر واللہ یضاعف لمن یشاء، جس کے لیے چاہتے ہیں اللہ اس سے ڈبل کر کے دیتے ہیں. واللہ واسع علیم، اللہ اس سے بھی ڈبل سے بھی کہیں زیادہ دینے پہ قادر ہیں، اس کے خزانے میں تو کوئی کمی نہیں ہے. عام قرض یا کسی نیکی کا تو بدلہ یہ ہے، لیکن جہاد میں جو خرچ کیا جاتا ہے وہ سٹارٹ ہی ہوتا ہے 700 گنا سے. 700 گنا سے شروع ہوتا ہے. $1 جہاد میں دیا 700 دیے، جیسے 700 دیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص نے ایک اونٹنی سامان کی لدی ہوئی لا کر پیش کی اور کہا یہ کسی مجاہد کو میری طرف سے دے دیجئے جہاد کے لیے. تو حضور نے جب وہ گیا تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن 700 اونٹنیاں لدی لدائی سامان کی دے گا. 700. تو جہاد میں 700 گنا سے سٹارٹ ہوتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کو قرض حسنہ دیتا ہے، یعنی اس کی خاطر کسی غریب کی مدد کرتا ہے، تو اللہ اس کو یضاعف لکم ڈبل کر کے دے گا. اور ڈبل یہ کہ کم سے کم 10 گنا سے شروع ہوگا اور پھر اس کا ڈبل آگے ہوتا رہے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور مزید یہ کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بخش بھی دے گا تمہارے گناہ، یعنی تمہارے عمل کا وہ بدلہ بھی دے گا اور اس کے بدلے میں اور تمہارے کئی گناہ معاف بھی کر دے گا. واللہ شکور حلیم، اور اللہ تو قدردان ہے. شکور کا ایک معنی ہے قدردان، کسی کے عمل کی قدر کرنا. ایک اس کا معنی ہوتا ہے شکر گزار، کسی کے عمل کا، کسی کی بھلائی کا شکر ادا کرنا، آپ کا شکریہ، اس کے لیے بھی یہ لفظ ہے. اور کسی کے عمل کی قدر کرنا، اس کو بھی کہتے ہیں شکر. تو یہاں اس کا معنی ہے قدردان. اللہ تو کسی کا شکر نہیں ادا کرتے، اللہ بندوں کے عمل کی قدر کرتے ہیں، اس کو ان کو رائگاں اور ضائع نہیں ہونے دیتے. تو واللہ شکور، اور اللہ تعالیٰ قدردان ہیں، یعنی جو بھی تم نیکی کرو گے اللہ اس کی قدر کرتے ہیں، اس کو بڑھا چڑھا کے اس کا ثواب دیتے ہیں. اور حلیم، اللہ تحمل والے ہیں، برداشت والے ہیں. اللہ اتنی بڑی برداشت والے ہیں، جتنی خود بڑے ہیں اتنی برداشت بھی بڑی ہے. یعنی کسی مجرم کو جلدی سزا نہیں دیتے، بہت سارا وقت اس کو سوچنے سمجھنے کے لیے دیتے. مجرم سمجھتا ہے کہ میں جرم نہیں کر رہا، ٹھیک کر رہا ہوں، اس لیے کچھ نہیں ہو رہا، حالانکہ یہ اللہ تعالیٰ کا تحمل ہے. کہتے ہیں نہ جا اس کے تحمل پر کہ بے ڈھب ہے گرفت اس کی، ڈر اس کی دیر گیری سے کہ سخت ہے انتقام اس کا. یعنی جب اللہ پکڑتا ہے تو پھر ایسا پکڑتا ہے کہ اس جیسا کوئی نہیں پکڑتا، لیکن پکڑتا بڑی دیر سے ہے، بڑا وقت انسان کو سوچنے سمجھنے کے لیے دیتا ہے. حلیم ہے. عالم الغیب والشہادہ، اور اللہ تعالیٰ غیب اور حاضر سب کو جاننے والا ہے. غیب یعنی چھپی ہوئی چیزوں کو، شہادہ کا معنی ظاہر چیزوں کو. تو اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز غیب نہیں ہے، اس کے لیے سب شہادہ ہے. مخلوق کے لحاظ سے اس کو عالم الغیب والشہادہ کہتے ہیں، یعنی جو چیزیں مخلوق کو نہیں معلوم وہ بھی اس کو معلوم ہیں، اور جو مخلوق کو معلوم ہے وہ بھی اس کو معلوم ہے. تو مخلوقات کو جو چیزیں معلوم ہیں اللہ اس کو بھی جانتا ہے، جو چیزیں مخلوق نہیں جانتی اللہ اس کو بھی جانتا ہے. اس لحاظ سے عالم الغیب والشہادہ. العزیز الحکیم، اور اللہ غالب ہیں. عزیز بھی اللہ کے ناموں میں سے ہے. اس کا ایک معنی ہے عزت والا، اور ایک اس کا معنی ہے غالب. ہر ایک پہ غالب، کوئی اس پر غالب نہیں ہے. واللہ غالب علی امرہ، اللہ اپنے کاموں پہ غالب ہے، کوئی اس کو روک نہیں سکتا. اور الحکیم، اللہ اپنے سارے معاملات میں حکیم ہے. کوئی کام اللہ کا حکمت سے خالی نہیں ہے، یوں ہی نہیں بے ڈھنگے انداز سے. ہر کام ڈھنگ سے، حکمت سے،
اور ایک ایک کام میں اللہ تعالیٰ کی ایک نہیں بے شمار حکمتیں ہیں جو انسان نہیں سمجھ سکتے۔ اب ہم کیا سمجھیں کہ سانپ بچھو میں کیا حکمت ہے پیدا کرنے میں، شیر میں، چیتے میں کے پیدا کرنے میں؟ ہم اس میں درندے ہیں، نقصان دینے والے ہیں، ہمیں کیا پتہ کیڑے مکوڑا پیدا کرنے میں کیا فائدہ ہے؟ لیکن اللہ کی تخلیق میں کوئی چیز بیکار نہیں ہے، کوئی چیز بے مقصد نہیں ہے۔ جن کو ہم بے مقصد سمجھتے ہیں اس کے اندر کتنے مقاصد ہیں یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ نہیں یہ چیز کوئی نکمی زمانے میں کوئی برا نہیں ہے خالق کے کارخانے میں، ہر پرزے کی کوئی نہ کوئی مقصد ہے جو ہم نہیں سمجھتے۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا اللہ استغفرک۔ مولانا یہ عزیز الحکیم اور عزیز اور غالب کے معنی دونوں سیم ہیں؟ عزیز کا معنی غالب بھی ہوتا ہے اور عزت والا بھی ہوتا ہے۔ اچھا عزت والا یعنی اللہ تعالیٰ عزت والے ہیں۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِلرَّسُولِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت کا سر چشمہ اللہ کی ذات ہے۔ عزت کہاں سے ملتی ہے؟ اللہ کے یہاں سے ملتی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کا نبی عزت کا سر چشمہ، پھر مومن عزت والے ہیں، کافر عزت والے نہیں ہیں۔ لِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِلرَّسُولِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور اس کا معنی غالب بھی ہے۔ مولانا آپ کا حج کا تو پروگرام نہیں ہے، آپ کو صحت کا اللہ چلنا مشکل ہے، وہاں تو بہت چلنا بڑی دور پڑتا سے ہے۔ آتے ہیں، بڑا ہم کو وہ ہوتا ہے کہ آپ اتنی دور سے آتے ہیں، ہم کو بھی نہیں تکلیف یہاں ہوتی ہے تو کہ کیا دور ہے، اللہ آپ کو دور سے زیادہ یہ تو کوئی بات دور نہیں ہے، لیکن وہاں آپ کو پتہ ہے جی کہ رش کتنا ہوتا ہے حج میں، ہاں ہاں اور تو چلنا بہت کتنا مشکل پڑتا ہے، تو اتنی مجھ میں ابھی پاؤں میں بہت سکت مشکل۔ نہیں۔ جب اللہ کو منظور چلیں گے انشاءاللہ۔